اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اسی بات پہ غور کریں گے۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج کا تھاٹ، آج کا خیال جو میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں، انتہائی بابرکت ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ شادی شدہ ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نکاح کے وقت بھی ایک بڑا خوبصورت زبور جو کہ زبور 45 ہے وہ گایا جاتا ہے۔ سنے بیٹی تو اے سوچ لے اپنا کن تو اے در کر، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا۔ یہ انتہائی خوبصورت نصیحت خدا کے پاک کلام میں زبور 45 میں ہمارے لیے دی گئی۔ یہ شاہی شادی کا نغمہ ہے جو کہ میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مزمور ہے، اور اس میں بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے ہر عورت کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، جوان بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، عورت کے لیے، کہ شادی کے وقت یہ خاص طور سے یہ زبور گایا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے شادیوں کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، تاکہ ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈر دیا جائے خدا کے کلام میں سے کہ اے بیٹی آج جب تو بیاہی جا رہی ہے، جب تیری شادی ہو رہی ہے، تو اپنے باپ کو اور اپنی قوم کے گھر کو بھول جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد نہ کریں، آپ ان کا خیال نہ کریں، آپ ان سے محبت نہ کریں۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نئے گھر میں آپ جانے کو ہیں، وہاں کے دستور، وہاں کی روایت، وہاں کے طور طریقے، وہاں کی چیزیں اپنانے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ کا دھیان سارا ٹائم پیچھے کی طرف کو لگا رہے گا، اپنی قوم، اپنے لوگ، اپنا خاندان، اپنے ماں باپ کی طرف، تو جو نئے رشتے بننے کو جا رہے ہیں ان میں محبت بڑھانے میں، رشتے استوار کرنے میں کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہ جب کوئی اپنی ساری کشتیاں جلا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے تو پھر وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اس نئی جگہ پر سیٹل ہونے کے لیے، اس نئی جگہ پر کامیاب ہونے کے لیے، اس نئی جگہ پر اپنے پاؤں جمانے کے لیے۔ لیکن بنسبت اس شخص کے جو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ آس رہتی ہے کہ اگر میں یہاں نہ کچھ کر پایا تو پیچھے میرے لیے موجود ہے اپرچونٹی۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام اسی وجہ سے ہمیں یہ آگاہی دیتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اے بیٹی آج کے دن اپنے باپ، اپنی قوم کے گھر آنے کو بھول جا، تاکہ نئی جگہ جہاں تو جا رہی ہے، نئے رشتے جو تو استوار کرنے کو ہے، وہاں پر تجھے آسانی ہو۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی کیئر نہ کریں، آپ ان کو دیکھیں نہ، ان کا خیال نہ کریں، بیماری میں، غمی میں، خوشی میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ بہت سی بہنیں، بہت سی نوجوان بیٹیاں اپنے سسرال میں ہونے والی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اپنے میکے میں اس کا ذکر کرتی ہیں، اپنے میکے میں رپورٹ پہنچانا ضروری سمجھتی ہیں۔ آج خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، خدا کے پاک کلام کی روشنی میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ بات جس کو درگزر کیا جا سکتا ہے اس کو ضرور درگزر کیجیے۔ اپنے میکے کی بات کو سسرال میں نہ بتائیں اور سسرال کی بات کو میکے میں نہ بتائیں۔ معاملات کو خود ڈیل کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ کو انوالو نہ کیجیے، بہن بھائیوں کو انوالو نہ کیجیے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رشتہ ہوگا، خوبصورتی سے نبھے گا، اور بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے آپ اس نئے گھر میں، اس نئی جگہ پر لوگوں کے دلوں میں، نئے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں گی۔ اپنے حقیقی ماں باپ سے بھی بہت دفعہ ہمیں بہت سی شکایتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سے پیار میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے میں بنے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ نئے رشتے، نئے لوگ، نئے بندھن میں جب ہم بنتے ہیں، ان کی بھی بہت سی باتوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، درگزر کیا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو درگزر کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گی ساری بہنوں کو کہ آپ ضرور یہ والا زبور گاتے رہا کیجئے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں
کلام کی اس بات پر بھی عمل کرنا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جو شادی شدہ ہیں، خدا آپ کو آپ کے گھروں میں سکھی رکھے، سلامت رکھے، خوشی عطا کرے، اور جن بہنوں کی شادی ہونے والی ہے، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اچھا جیون ساتھی عطا کرے، جو زندگی کے سفر میں آپ کی عزت پرووائڈ کرے، آپ سے پیار کرے۔ May God bless you، خداوند کی برکت، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل 15 باب۔ اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے۔ بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا، انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسوع نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدن کی سرحدوں میں قرآن نامہ میں سے ہم دیکھیں گے زبور 45۔ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں
قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں ایک بال مندی سے سوار ہو، اور تیرا دہنا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اے بیٹی، سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے، تو اسے سجدہ کر۔ اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی، قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں سرتاپا حسن افروز ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے، وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی۔ اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی، وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے۔ وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گے، تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے، جن کو تو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں عبدالآباد تیری شکر گزاری کریں گی۔ زبور 46۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ خدا کے پاک پوتر جلالی کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔